تیسری قوم جن کا ذکر خدا کریم فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کا بھی تمہیں یاد ہوگا ہے نبی جو صاحب اوتاد ہے۔ اچھا، یہاں ایک مزیدار بات، مفسرین بہت ہی پھنسے ہوئے بھی ہیں، معنی کرتے ہیں بے معنی معنی لگتا ہے کہ معنی مزے کا ہے ہی نہیں۔ اوتاد کا معنی میخیں، وطد کا معنی ہوتا ہے میخ۔ اب فرعون کو خدا کریم نے کہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، میخوں والا۔ اب انہوں نے بھی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا اور فرعون جو صاحب اوتاد تھا۔ اب انہوں نے اچھا کیا کہ اوتاد کا اوتاد ہی لکھ دیا۔ ادھر جو اپنا میرے پاس یہ موجود ہیں نجفی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ وَفِرْعَوْنَ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، میخوں والا فرعون ہیں جی۔ اب دوسرا ترجمہ جو آپ کے پاس کیا لکھا ہے، کس کا ہے، کون ہے یہ ترجمہ کرنے والے؟ جوادی صاحب نے، ذیشان جوادی صاحب نے بھی میخوں والے کیا ہے۔ اور آپ کے پاس کیا ترجمہ ہے، کسی کے پاس اور ہے تو میخوں والے کی ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی سادگی ہے کہ فرعون جیسے ایک مہم اور مشہور سلطنت والے شخص کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے اور ذی الاوتاد کہا گیا ہے، اور کسی نے اس کے قرآن چونکہ تفسیر کرتا ہے، قرآن نے ایک اور جگہ بھی وطد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہاں سے مدد لے لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا کہ ذی الاوتاد سے مراد فرعون کے ہاں جو یہ اہرام مصر ہیں وہ مراد ہے۔ اہرام مصر آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے؟ نہیں سنا ہوا، جنہوں نے سنا ہے سننا ہے، جنہوں نے نہیں سننا ہے بتا۔ اہرام مصر ابھی انسانی عجوبوں میں سے، زندہ عجوبے جو موجود ہیں ان میں سے اہرام مصر ہیں، مصر میں موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ پہاڑ جتنے بنے ہوئے انسانوں کے پہاڑ ہیں، انسانوں نے بنائے ہیں پہاڑوں جتنے پہاڑ نہیں بنائے، خوبصورت بنائے ہیں، بڑی دھیان سے تراش کے بنائے ہیں، لیکن پہاڑوں جتنا وجود قائم کیا ہے انسانوں نے۔ پہلے بھی میں 2-3 دفعہ یہ چیز ذکر کر چکا ہوں، اس میں پتھر نصب کیے ہیں، پتھروں کو اکٹھا کر کے مصر کے صحرا میں، جہاں دور تک پہاڑیاں نزدیک نہیں ہیں، کافی دور ہیں پہاڑیاں، قریب کوئی پہاڑی نہیں ہے جہاں سے پتھر لیا جائے۔ وہ پتھر کیسے منگوائے گئے ہیں، کیسے وہاں لائے گئے ہیں، اور ایک ایک پتھر 6 ٹن 8 ٹن 10 ٹن اتنے بھاری پتھر ہیں، اور ان کو کہتے رکھا گیا ہے 100-200 میٹر بلندی تک وہ پہاڑ بنائے گئے۔ ایسی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں کہ بھائی مثلاً ایسے جیسے آپ یوں سمجھیں کہ 20 منزلہ بلڈنگ ہو، 15 منزلہ بلڈنگ جتنی بلندی پہ وہ پتھر لے کے گئے۔ وہ پتھر ایسے تھوڑی رکھا جاتا ہے، وہ آسان تو نہیں ہے۔ مثلاً 6 ٹن کا پتھر ہے، کیسے اٹھائیں گے جی؟ کرینے بھی کتنے اٹھا سکتی ہیں؟ آج کل تو بہت خاص قسم کی وہ کرینے بنائی جاتی ہیں جو بہت بڑی منزلوں تک وہ جو فکس کرینے ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں کون سی کرین تھی یا کون سی؟ ابھی اگر یہ چیزیں بنانا چاہیں تو سائنسدانوں نے لکھا ہے، جنہوں نے تجزیہ کیا کہ سینکڑوں کرینے چاہیے تب جا کر یہ اہرام مصر جیسی کوئی بلڈنگ یا اس طرح کی چیز بنائی جا سکتی ہے۔ سینکڑوں کرینے، آج کل کی جدید دور کی کرینے چاہیے۔ بڑے بڑے پتھر کیسے انہوں نے رکھے ہیں، کس طرح قائم کیے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ مشہور ہیں، اور انہوں نے ایک کام کر کے دکھایا ہے، ایک تاریخ میں اپنا نام رکھا ہے، اور ابھی تک خدا کریم ان کو کہہ رہا ہے کہ ذی الاوتاد، وہ جو صاحب وطد ہے، اس لیے کہ والجبال اوتادا،
ایک اور صورت میں خدا کریم نے اوتاد کا لفظ جبال کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہم نے بنایا ہے پہاڑوں کو، کیا بنایا ہے؟ اوتاد بنایا ہے۔ اس کی مثال دی ہے کہ یہ جو پہاڑ فرعونیوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون جو صاحبان اہرام ہیں، انہوں نے بنائے ہیں اور آج تک ان کا نام باقی ہے۔ آپ اور چیزیں نیٹ پہ آپ سرچ کرتے ہیں، اہرام مصر کو بھی دیں، ان کو کہتے ہیں پیرامڈ، ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ پیرامڈ، PYRAMID، پیرامڈ۔ ہاں، پیرامڈ آپ لکھیں گے تو حتماً آپ کو وہ سامنے آ جائیں گی وہ چیزیں جن کی طرف میں اشارہ، یہ ہیں جن کی طرف، لیکن نہ کسی نے پوچھا ہوگا، میخیں سمجھ کے جو ہے وہ ٹھیک ہے جی فرعون جو میخوں والا تھا، اب اس کی جسٹیفیکیشن میں لکھتے ہیں چونکہ وہ میخوں کے ساتھ عذاب دیتا تھا اس لیے اس کو فرعون میخوں والا کہتے ہیں۔